ماہ رجب کے مہینے میں یہ 3 دن کا عمل کر لیں، پھر پورے سال کے لیے بے فکر ہو جائیں۔ بدھ کے دن کون سی سورت پڑھنی ہے، جمعرات کے دن کون سی تسبیح پڑھنی ہے، جمعہ کے دن کون سی دعا پڑھنی ہے، یہ 3 دن آپ نے الگ الگ عمل کرنا ہے۔ اور کیونکہ یہ 3 دنوں کے اندر انسان کی زندگی بدل دیتا ہے، جو بھی اس کو پڑھتا ہے اس کے حالات بدل جاتے ہیں، اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ دیکھیں یہ جو الگ عمل ہوتا ہے نا، یہ اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ پہلے دن ہی بندے کی قسمت سنور جاتی ہے، کیونکہ یہ 3 دنوں کا الگ الگ عمل ہے، جس میں قرآن کریم کی 2 سورتیں بھی موجود ہیں، انا اعطیناک الکوثر اور قل ھو اللہ احد، اور ہر شخص جانتا ہے کہ ان 2 سورتوں کی کتنی طاقت ہے۔ اب پہلے دن کون سی سورت پڑھنی ہے، دوسرے تیسرے دن الگ الگ چیز ہے، الگ الگ عمل بتاتا جاؤں گا، پہلے بدھ کا بتاؤں گا، پھر جمعرات کا، پھر جمعہ کا۔ لیکن اس عمل کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ یہ عمل آپ جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے پڑھتے ہیں، وہ حاجت تو پوری ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ پورے سال کے لیے وہ بندہ خوشحال بھی ہو جاتا ہے، یعنی رزق اس کے۔ یہ عمل لکھ لیں، ہر سال تمہارے کام آنے والا ہے۔ ماہ رجب کا دوسرا بدھ، دوسری جمعرات اور دوسرا جمعہ، یہ آپ نے کبھی نہیں بھولنا، کیونکہ آج ماہ رجب کی 10 تاریخ اور آج 11ویں شریف بھی ہوگی، اور 11 رجب جمعرات کا دن اور 12 رجب جمعۃ المبارک کا دن۔ تو یہ رجب کا مہینہ، اس کے اندر 3 حرف ہے، را جیم با، تو یہ 3 دنوں کا عمل ہے، بدھ جمعرات اور جمعہ کا۔ بس آپ نے اس عمل کو اس طرح کرنا ہے کہ سب سے پہلے اپنے گھر میں سے یہ چیز جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ نے تھوڑی سی لینی ہے، اس کے اوپر پہلے دن یہ عمل کرنا ہے، کیونکہ یہ دولت اور حاجت یہ اس قدر اس عمل کے ذریعے پوری ہوتی ہیں نا کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ جو چیز بتانے لگا ہوں یہ تقریباً ہر ایک کے گھر میں ہوتی ہے۔ کرنے کا طریقہ آپ نے سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو کیسے غنی کرتا ہے۔ پہلے دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے، دوسرے دن کون سی تسبیحات پڑھنی ہے وہ بھی عرض کروں گا، تیسرے دن جو پڑھنی ہے وہ بالکل آسان سی ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہوگا، اس میں آپ نے دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیے گا، آپ تینوں دن جس وقت چاہیں اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں یہ بھی شرط نہیں ہے کہ پہلے دن آپ نے ظہر کے بعد پڑھا ہے تو دوسرے دن بھی ظہر کے بعد پڑھیں، اس میں یہ نہیں ہے، آج شام کو پڑھا ہے تو کل آپ فجر ٹائم بھی پڑھ سکتے ہیں، پرسوں آپ جمعے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اس عمل کے لیے آسانی ہے، کیونکہ اس عمل کے لیے وہ چیزیں شرط نہیں، کیونکہ یہ عمل جدا گانا ہے، اور یہ عمل باقی اعمال سے بندے کو بے نیاز کر دیتا ہے۔ جس نے یہ عمل کیا ہے نا، اس کو کسی بھی اور عمل کے کرنے کی ضرورت اور حاجت ہی نہیں پیش آتی۔ اب دوستو آپ نے کرنا کیا، یہ بڑی اہم بات جو آپ کو سمجھانے لگا ہوں، جو آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اب آپ نے سب سے پہلی چیز جو آپ کو بتاؤں گا وہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، جس کی تعداد صرف 3 مرتبہ ہے۔ 3 مرتبہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ چاول کے آپ نے پہلے دن کا 7 دانے لے لینے ہیں، یقین جانیں یہ آپ کی 7 نسلوں سے بھی رزق نہیں ختم ہوگا، اور 700 حاجتیں بھی ہوں تو اللہ پوری فرما دے گا۔ کہتے ہیں پہلے دن 300 حاجتیں، دوسرے دن 100 حاجت، تیسرے دن بھی اسی طرح اس بندے کی جو ہیں وہ 700 حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، اور پہلے دن کہتے ہیں 100 حاجت، پھر کہتے ہیں دوسرے 2 دنوں میں 300 حاجتیں، 700 حاجتیں بھی ہوں تو اللہ پوری فرما دیتا ہے۔ مختلف اس کے بارے میں اقوال ہیں، کیونکہ یہ عمل بڑا طاقتور ہے، یہ عمل بڑا پرتاثیر ہے، یہ عمل کرنے والا شخص خوش نصیب ہوتا ہے، بڑے مقدر والا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ عمل وہی کر پاتا ہے جس کا مقدر کا ستارہ چمکنے والا ہے، جس کی تقدیر بدلنے والی ہے، جس کی قسمت سنورنے والی ہے، کیونکہ یہ عمل اتنا طاقتور ہے، اور ان دنوں کا سب سے خاص اور سب سے طاقتور عمل ہے۔ اب آپ نے دوستو کرنا کچھ اس طرح ہے کہ درود پاک آپ نے پڑھا جس کی تعداد میں نے عرض کی ہے، اس کے بعد قرآن کریم کی یہ عظیم سورت پڑھنی ہے، عظیم سورت جو آپ کو سورت اخلاص نظر آ رہی ہے۔ اور دیکھیں سورت کوثر کب پڑھنی ہے وہ بھی میں آپ کو عرض کروں گا، لیکن پہلے آپ نے سورت اخلاص کو پڑھنا ہے، اور اس کے اندر 4 حرف ہیں، 4 حرف یعنی کہ 4 آیات ہیں، اس کی 4 آیات ہیں سورت اخلاص کی، اور ہر ایک آیہ مقدسہ ہی بڑی عظیم ہے، بڑی عظمت اور بڑی شان والی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس سورہ مبارکہ کی تاثیر اور طاقت کو سمجھیں، اور یہ خاص کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رزق اور دولت اور عزت اور شہرت کے لیے بتائی تھی۔ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت ابو زید، زمین سے آسمانوں میں زیادہ مقبول ان کا نام تھا، ایک مرتبہ صحابی رسول حضرت ابو ذر مسجد نبوی میں داخل ہوئے، اس وقت حضور
علیہ السلام کے پاس جبریل آئے اور جبریل نے کہا یا رسول اللہ ابو ذر آئے ہوئے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ جبریل کیا تم ابو ذر کو پہچانتے ہو؟ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ میں ابو ذر کو آسمانوں میں زمین کی نسبت زیادہ مقبول ہیں، یعنی کہ اتنے یہ زمین پر مشہور نہیں ہیں جتنے آسمانوں پر مشہور ہیں۔ ان کے 3 اعمال خداوند کو بہت زیادہ پسند آ گئے ہیں۔ ایک تو یہ تواضع اور انکساری کرتے ہیں، دوسرا یہ سورت اخلاص کی کثرت کرتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر یہ زیادہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں۔ اور اسی لیے ہم نے یہ عمل انکساری کے ساتھ کرنا ہے، تواضع اور محبت اور چاہت کے ساتھ کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو چیز ہے وہ ہم نے سورت اخلاص کی تلاوت اس طرح کرنی ہے جیسے ہمیں کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ یہ پہلے دن کا عمل میں ابھی عرض کر رہا ہوں، پھر جمعرات کا بتاؤں گا۔ جمعرات اور جمعہ کا بالکل مختصر سا عمل ہوگا، جمعرات کا بھی الگ ہوگا، جمعہ کا بھی، تینوں دنوں کا علیحدہ علیحدہ عمل ہے۔ آپ نے اگر کاپی پینسل کے ساتھ لکھنا چاہیں لکھ لیں، باقی مشکل نہیں ہے، ایک بار مکمل ویڈیو کو سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گا۔ اس میں کوئی ایسی مشقت والی پریشانی والی بات نہیں ہے کہ آپ کو یہ عمل یاد نہ ہو۔ جس نے بھی یہ سن لیا انشاءاللہ، یہ بہت سارے لوگ اس عمل کو کرتے ہیں، ہر سال کئی لوگ اس عمل سے مستفیض ہوتے ہیں، برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ یہ جو چاول کے 7 دانے میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ آپ کے سامنے ہونے چاہیے، کوشش کریں ٹوٹا ہوا کوئی نہ ہو، بر وقت عمل بتا رہا ہوں تاکہ ہر بھائی بہن کا فائدہ ہو جائے۔ یہ ایک دانہ آپ کو یقین جانے 100 حاجت پوری کروا دے گا، اور اسی طرح یہ ایک دانے کے بدلے کئی گنا زیادہ آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ یہ اپنے پاس محفوظ بھی رکھنے ہوں گے، میں آپ کو طریقہ آخر میں عرض کر دوں گا، لیکن پہلے تو آپ نے ان دانوں کے اوپر جیسے جیسے دم کرنا ہے، جیسے جیسے تسبیحات پڑھنی ہے، یہ میں آپ کو عرض کر دوں۔ دوسرے اکثر لوگ ایک عمل بتا دیتے ہیں باقی اعمال نہیں بتاتے، جس وجہ سے آپ کو پھر وہ فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے یہ پہلے دن کا عمل کر لیا باقی چھوڑ دیے تو پھر سمجھ لیں کہ اتنی تاثیر اور طاقت اور وہ برکت آپ کو شاید نہ ملے۔ اس لیے تینوں دن کا یہ عمل اکٹھا کرنا ہے۔ یہ باقی اعمال کی طرح اکثر لوگ بتاتے ہیں، چاولوں والے عمل تو بڑے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو ہمارا بزرگوں کا بتایا ہوا ہے عمل یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں، یہ ہمارا ہی کسی نے کاپی کیا ہوگا۔ اس لیے یہ دوستو انتہائی مجرب ہے۔ یہ جیسے میں آپ کو کہوں نا کہ اتنی طاقت ہے اس کی، اتنا پر تاثیر ہے کہ جب کوئی بندہ ارادہ ہی کر لیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت برسنے لگ جاتی۔ جیسے میں نے اس سورت کے بارے میں آپ کو بتایا ہے، اس کو آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے، کیونکہ دانوں کی تعداد 7 ہے، آپ نے 7 کے اوپر اکٹھی پڑھ کے ہی دم کر دینا ہے۔ اور یہ آپ کو طریقہ جو عرض کر رہا ہوں یہ بڑا اہم اور بہترین ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس طرح یاد کرنا ہے، دوسرے دن کا عمل بھی میں آپ کو اس کے فوراً بعد بتاؤں گا، اور تیسرے دن کا بھی۔ تو آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھیں، بار بار دوست یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک بات کو 2-3 بار دہراتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو بار بار سمجھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے عمل میں کسی قسم کی کوتاہی نہ ہو، غلطی نہ ہو، کہیں سے آپ کا عمل رہ نہ جائے، چھوٹ نہ جائے، اور کہیں سے آپ غفلت نہ برتیں، اور تاکہ عمل آپ کو پختگی کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ یاد ہو، پھر اسی طرح آپ اس کو کر کے اللہ تعالیٰ سے آپ جو ہے وہ اپنا انعامات اور اپنی تمام حاجتیں پوری کروا سکے۔ دیکھیں حضرت علامہ احمد قسطلانی فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں اس قدر سخت بیمار ہو گیا کہ طبیب علاج سے عاجز آ گئے، کئی سال مسلسل بیمار رہا۔ ایک مرتبہ مکہ معظمہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے دعا کی اور درود پاک پڑھنے لگا۔ درود پاک پڑھتے پڑھتے مجھ پر غنودگی، نیند طاری ہو گئی۔ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور حضور کی زیارت کی۔ آپ نے مجھے ایک کاغذ دیا جس پر یہ دعا کا نسخہ لکھا ہوا تھا۔ امام قسطلانی فرماتے اتنا سننا تھا میں اچانک بیدار ہو گیا، لا علاج مرض سے شفا پا چکا تھا، سبحان اللہ۔ اور جب کبھی اس واقعے کو یاد کرتا ہوں تو خوشی سے پھول جاتا ہوں اور سما جاتا ہوں۔ اس لیے دوستو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جب اللہ کا کرم برسے، جب حضور کی نظر رحمت ہو جائے، جب حضور کا دیدار ہو جائے تو پھر تو کوئی بیماری باقی نہیں رہتی، کوئی پریشانی باقی نہیں رہتی، پھر کوئی غربت باقی نہیں رہتی، پھر کوئی تنگی باقی نہیں رہتی، پھر بس رب کی رحمت ہی رحمت، اللہ کا کرم ہی کرم، رب کا فضل ہی فضل، پھر اس بندے کو نصیب ہو جاتا ہے۔ اس لیے دوستو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جب یہ پڑھ لیا، اب آپ نے جو چیز پڑھنی ہے اس کو ذرا سمجھیے گا، کیونکہ اس کے ذریعے اللہ پاک تمہیں غنی فرما دے گا اور ہر قسم کی پریشانیوں سے بھی رب کائنات تمہیں نجات عطا فرمائے گا۔ اب آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس طرح یاد، دیکھیں اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے، اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ جس کو کچھ عطا کرے اس سے کوئی لے نہیں سکتا، اور جس سے رب روک لے رزق دولت اللہ تعالیٰ اسے کوئی دنیا کی طاقت دے نہیں سکتی۔ یہ بالکل اسی طرح ہے، جسے اللہ زندگی دے اسے کوئی موت نہیں دے
دے سکتا، جسے رب موت دے اسے کوئی زندگی نہیں دے سکتا۔ اسی لیے ہمارا یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ جب بندہ یقین کامل کے ساتھ اپنے رب سے مانگتا ہے نا تو پھر اس قدر اس کو ملتا ہے کہ انسان کی عقل بھی دنگ رہ جاتی ہے۔ دیکھیں اسی طرح یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی عزت میں بھی اضافہ فرماتا ہے، کیونکہ اس ذکر کے ذریعے اس کو دنیاوی بزرگی نصیب ہوتی ہے، بلندی ہے، روحانیت اس کو نصیب ہو جاتی ہے۔ اس کے پڑھنے والا دنیا میں ہمیشہ باعزت رہتا ہے اور خوش بخت ہو جاتا ہے، ہر کام میں اس کو ترقی بھی ملتی ہے، لوگ اس کی تواضع اور تعظیم بھی کرتے ہیں۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ دین اور دنیا میں سعادت مندی اس کو مل جائے تو وہ اس عمل کو پڑھے گا تو انشاءاللہ دین اور دنیا کی سعادت مندیاں اسے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے دے گا۔ اس سے اسرار باطنی بھی اس کے کھل جاتے ہیں، تو اس لیے صاحب روحانیت بننے کے لیے بھی اس کو پڑھا جاتا ہے، شفائے امراض کے لیے بھی اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اگر یہی عمل جو بندہ پڑھتا ہے اور اس کے بعد اپنے اوپر دم کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمام بیماریوں سے بھی اس کو شفا عطا کر دیتا ہے۔ اب یہ کلمات آپ نے پڑھنے ہیں، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یہ کلمات اب آپ نے پڑھنے ہیں سورۃ اخلاص پڑھنے کے فوراً بعد۔ یہ عمل میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ باقی اعمال کی طرح آپ نے نہیں سمجھنا، یہ تقریباً ہر گھر سے، ہر دکان سے، کسی سے بھی آپ یہ چیز لے کر اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جیسے میں آپ کو بتاؤں یہ چیز اپنے پاس رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جمعرات کے دن کا بھی عمل ساتھ سنتے جائیے گا۔ اب جب یہ کلمات میں نے آپ کو بتائے ہیں، ان کی تعداد یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے جس میں عزت ہے، جس میں جلال ہے، جس میں کرام ہے، یہ اتنا پر جلال عمل ہے، اتنا جلالی عمل ہے کہ ہر کام میں فوری کامیابی ملتی ہے۔ تو اس لیے دوستو نیت اس سے پہلے ضرور کیجئے گا، اس کے ذریعے تمہیں تسخیر خلق بھی نصیب ہوگی۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے تمام دنیا اس کے سامنے تسخیر ہو جائے، ہر ملنے والا عزت سے ملے اور اس کو پڑھے، انشاءاللہ تعالی ہمیشہ اس کو اللہ تعالیٰ عزتوں کا تاج پہنائے گا۔ لیکن وہ خود اپنے رویے میں بھی نرمی پیدا کرے، اسلام کے مطابق زندگی کو بسر کرنے کی کوشش کرے۔ آج ہم دنیا کی داری میں مبتلا ہو گئے، دین اسلام کو چھوڑ دیا، آج ہماری مساجد خالی ہے، ہمارے بازار بھرے ہوئے ہیں، آج ہمارے حالات ہمارے سامنے ہیں کہ ہم مسلمان ہو کر کس جانب جا رہے ہیں، نہ جھوٹ چھوڑ رہے ہیں، نہ غیبت چھوڑ رہے ہیں، نہ چغلی چھوڑ رہے ہیں، اور نہ ہم گناہ چھوڑ رہے ہیں۔ اس لیے دوستو کوشش کریں اللہ کے حکامات کی پیروی کریں، اللہ اور اس کے رسول کے ہو جائیں، انشاءاللہ دونوں جہاں تمہارے سنور جائیں گے۔ تو اس لیے دوستو اصول ہر قسم کے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ مدد طلب کی جا سکتی اس عمل کے ذریعے، لیکن جو بھی جائز مقصد ہو، جو بھی جائز حاجت ہو، اس کے لیے آپ پڑھیں، انشاءاللہ ہر رنج و غم کا علاج اس کے اندر موجود ہے۔ یہ کلمات جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، ان کلمات کو آپ نے 313 بار پڑھنا ہے۔ جمعرات کے عمل کی بات کرتا چلوں تو آپ نے جمعرات کے دن صرف یہ چند ایک چیزیں ہیں جو آپ نے پڑھنی، درود پاک پڑھنا ہوگا اول آخر 3 مرتبہ، اور 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد دوستو آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 اسم مبارک ہیں جو آپ نے پڑھنے ہیں، ان دونوں کو اکٹھا پڑھنا ہوگا، اور میں طریقہ جو عرض کر رہا ہوں اسی ترتیب کے ساتھ ہی پڑھنے ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کیسے چھم چھم تمہارے اوپر برسنے لگ جاتی ہیں۔ اور جمعرات کے دن آپ نے قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کو جمعۃ المبارک کے دن سورۃ کوثر کو پڑھنا ہوگا، لیکن جمعرات کے دن جو عمل ہے یہ بھی بڑا اہم ہے، یہ بڑا قیمتی عمل ہے، اس کو بھی آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ ہی کرنا ہوگا کہ اول آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد ایک تسبیح آپ نے استغفار کی پڑھنی ہے، یعنی استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، صرف اتنے سے الفاظ ہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے، بالکل آسان ہے۔ جمعرات کے دن آپ جس وقت چاہیں اس کو پڑھیں، چلتے پھرتے پڑھ لیں، اٹھتے بیٹھتے پڑھ لیں، جیسے بھی آپ کے لیے آسانی ہو۔ آپ نے پہلی تسبیح جو ہے وہ اس کی پڑھنی ہے، تصور یہی رکھنا ہے کہ میرا رب میرے تمام خطاؤں کو معاف فرما رہا ہے، میرے گناہوں کو معاف فرما رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مجھ سے راضی ہو گئی ہے، اور میں اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام اگلے پچھلے گناہوں کی، یعنی جو مجھ سے جانے انجانے میں جتنی بھی خطائیں ہوئی ہیں، میں اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، اللہ پاک میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو آپ نے اس تصور کے ساتھ یہ تسبیح پڑھنی ہوگی جس کی تعداد 100 بار ہے، 100 بار میں کمی پیشی نہ کریں۔ اب دیکھیں یہ عمل کتنا آسان اور کتنا پر تاثیر اور کتنا طاقتور ہے۔ عمل دیکھتے ہوئے تو آسان لگ رہا ہے، لیکن اس کی جب طاقت دیکھیں گے پڑھتے ہوئے تو آپ کو خود پتہ چلے گا کہ واقعی اس عمل نے تو مجھے باقی تمام اعمال سے جو ہے وہ بے نیاز کر دیا ہے۔ بعض عورتیں اپنے سسرال والوں سے روٹھ کر اپنے میکے بیٹھ جاتی ہیں، خواہ مخواہ اپنے خامد کو پریشان کرتی ہیں، تو ایسی صورتحال میں خامد بھی اس عمل کو کر کے اللہ سے دعا کرے گا تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی طرح بعض
ماں باپ اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں کہ وہ ان سے ناراض رہتی ہیں، وہ ان کی بات نہیں مانتے، نافرمانیاں کرتے ہیں، تو اسی طرح اس عمل کے ذریعے آپ ان کو راضی کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح بعض کی اولاد ناکام ہو رہی ہوتی ہے، اپنی اولاد کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی اس کو پڑھیں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ان کو کامیابیوں کے تاج پہنا دے گا۔ تو اسی ترتیب کے ساتھ دوستو یہ پہلی تسبیح جب آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد آپ نے قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے یہ جمعرات کے دن کا عمل بتا رہا ہوں۔ پہلے اب دن میں دو چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں، ایک تو آپ نے سورۃ اخلاص کو پڑھا، دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کا نام، تیسرے نمبر پر ایک کام اور آپ نے بدھ کے دن ہی کرنا ہوگا۔ جمعرات کے دن تین کام جمعرات کے دن کرنے ہیں، تین کام بدھ کے دن کرنے ہیں، تین کام ہی آپ نے جمعۃ المبارک کے دن کرنے ہیں۔ پہلے دن کے دو کام میں نے آپ کو بتائے ہیں، تیسرا جو اس میں مبارک ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد پھر میں آپ کو جمعرات کا عمل باقی بھی بتا دوں گا۔ تیسرے جمعہ کا عمل جو ہے وہ آپ کو اسی طرح اختصار کے ساتھ بتاتا چلوں گا۔ اب پہلے بدھ کا عمل جس میں آپ نے دو چیزیں پڑھ لی، تیسری چیز آپ نے پڑھنی ہے یا غنیو۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ میں امیر ہو جاؤں، میں غنی ہو جاؤں، اور یہ عمل کرنے والا شخص کبھی بھی غریب نہیں رہتا، کیونکہ اس نے اپنے رب کو اس طرح پکار لیا نا کہ اے بے پرواہ، یعنی مال و اسباب اس قدر زیادہ ہوں کہ کشتی کا دستے نگر اور محتاج نہ ہونا پڑے، اس ذات کو غنی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہونے کی بنا پر اس کا مالک بھی ہے، اس لیے ہر طرح کے خزانے اس کے پاس ہیں۔ اس بنا پر وہ اپنی مخلوق سے بے نیاز ہے، یعنی مخلوق سے اسے اپنے لیے کسی چیز کی طلب ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں ہر ایک سے بے نیاز ہے، بلکہ ہر مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ اس لحاظ سے بھی غنی ہے کہ وہ ہر مانگنے والے کا سوال سنتا بھی ہے، اس کی حیثیت کے مطابق اسے عطا بھی کر دیتا ہے۔ اس لیے بھی غنی ہے کہ وہ اپنے جود و کرم اور فضل میں سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ تو دیکھیں جو کثرت کے ساتھ رب کو پکارتا ہے نا، انسان میں قناعت پیدا ہو جاتی ہے، دوسروں سے احساس ہمدردی پیدا ہو جاتا ہے۔ ترقی دکان کے لیے، ترقی کاروبار کے لیے آمدن کم ہے، گزارا نہیں ہو رہا، بس پڑھیں دکان پہلے سے خوب چلتی تمہیں نظر آئے گی۔ اور یہ دوستو ایک آمدن میں اضافے کا سب سے بہترین ایک طریقہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا، بدھ کا عمل مکمل، جمعرات کی 2 چیزیں بتا دی، چاولوں کے اوپر دم کر لینا ہے، ان کو کہاں رکھنا ہے یہ بھی عرض کر دوں گا۔ اب آپ نے پہلے دن جمعرات کے جو آپ کو استغفار میں نے بتایا وہ پڑھا، اب سورۃ کوثر شریف کو آپ نے پڑھا، اور سورۃ کوثر شریف کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، بغیر بسم اللہ کے آپ نے نہیں پڑھنا۔ تو دوستو اس کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے یہ بات ذرا ذہن میں رکھیے گا، اس کو آپ نے بالکل مختصر سی تعداد ہے اس کے برابر آپ نے پڑھنا ہے۔ اور اس سورہ مبارک سورۃ کوثر کو آپ نے اپنے یعنی کہ جب پڑھنا ہے تو ذہن میں تصور میں رکھنا ہے کہ میرا رب میرے تمام غم، میری تمام پریشانیوں کو دور فرما رہا ہے، یعنی کہ میرا ہر غم اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنی رحمت کے ذریعے دور کر رہا ہے۔ اور یہاں اس مقام پر اپنے مقصد کو ضرور ذہن میں رکھنا ہے، یعنی جو بھی آپ کا مقصد ہوگا، جو بھی آپ کی حاجت ہوگی، آنکھیں بند کر کے سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے، یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ اس سے آپ نے خطا نہیں کھانی، یعنی کہ آپ نے یہاں تصور کو نہیں ہٹانا، یہاں آپ کا تصور کامل ہونا چاہیے، یقین کامل ہونا چاہیے۔ آپ پر سخت ترین بھی پریشانیاں آ چکی ہیں نا، جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، تو آپ جب اس کو پڑھیں گے سورہ مبارکہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، تو ہر بار پڑھتے ہوئے بسم اللہ پڑھتے جائیں، اس دوران آنکھیں آپ کی اسی طرح بند رہیں، تصور اور خیالات میں وہی مقصد، وہی حاجت، وہی پریشانی ہو انشاءاللہ تعالی۔ کیا چھوٹی کیا بڑی یار، اللہ کا یہ کلام اتنا پرتاثیر اور طاقتور ہے کہ آپ دیکھیں گے گناہ آپ کے معاف، پہلے جب آپ نے استغفار پڑھا تھا اللہ تعالیٰ نے گناہ معاف کر دیے، اور اکثر تو مصیبتیں ہماری گناہ کو جب ہم معافی مانگتے ہیں اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ختم فرما دیتا ہے، اور جو تھوڑی بہت باقی رہتی ہیں وہ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس ذکر کی برکت سے وہ بھی ساری ختم فرما دیتا ہے۔ دیکھتے دیکھتے اس بندے کا گھر مال و دولت سے بھر جاتا ہے، اور اس کی جیبیں مال و دولت سے بھر جاتی ہیں۔ اسی طرح اپنے رب پر یقین رکھیے گا۔ اب جو جمعۃ المبارک کے دن اس سورہ مبارکہ کو آپ نے صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے،
اس سورہ مبارکہ کو آپ نے 33 بار پڑھا، اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یعنی کہ یہ سورت پڑھنے کے بعد آپ نے پھر درود پاک پڑھ لیا۔ تو اب اسی طرح یہ 3 کام آپ کے ہو گئے، درود پاک اور یہ استغفار اور سورت کوثر شریف۔ تو اس طرح یہ 3 کام جمعرات کے دن آپ نے کر لیے، اور 3 کام ہی جمعۃ المبارک کے دن وہ کون سے کرنے ہیں کہ آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ اب یہاں درود پاک کی تعداد بھی عرض کرتا چلوں کہ کتنی آپ نے پڑھنی ہے۔ اس مقام پر آپ نے یہ تینوں دنوں کے عمل میں آپ نے 7 مرتبہ ہی آپ نے پڑھنی ہے، درود پاک پڑھنا ہوگا، درود ابراہیم، یا آپ کم از کم 3 بار لازمی پڑھیں گے۔ 7 بار پڑھیں تو یہ سب سے اچھا ہے، ورنہ 3 بار آپ نے ہر دن کے عمل کے اول آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ تو 7 مرتبہ بھائی پڑھیں، کیونکہ اس کے اندر بہت اہم چیزیں جو آپ کو میں عرض کر رہا ہوں، تو اس ترتیب کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ، کیونکہ اس دن میں ایک نیکی کا ثواب جو ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس میں جمعرات بھی ہے، اس میں جمعہ بھی ہے، اور ہفتے کے سارے دنوں میں جن دنوں کی سب سے زیادہ اللہ کے ہاں فضیلت اور عظمت ہے وہ یہی دن ہیں، جمعرات اور جمعہ اور بدھ۔ یہ 3 دن ہر شخص جانتا ہے کہ یہ 3 دن کتنے مبارک ہوتے ہیں۔ اب آپ نے درود پاک پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے جمعۃ المبارک کے دن سب سے پہلی چیز جو پڑھنی ہوگی یہ قرآن کریم کی سورۃ الفاتحہ یعنی الحمد شریف ہے، اس سورہ مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہی پڑھنا ہے، اور بالکل مختصر تعداد ہے، بسم اللہ ہر بار پڑھتے جائیں، اور اس سورہ مبارکہ کو آپ پڑھیں اور لفظ آمین کے ساتھ، یعنی اس طرح پڑھنا ہے۔ یہ میں پڑھ کر بھی ایک مرتبہ سنا دیتا ہوں۔ اور جمعہ کے دن ہماری خصوصی دعا ہے، اس ماہ رجب کے مہینے کی خاص، جو لوگ اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں، صرف اور صرف وہ 10 بار درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں نام لکھیں، انشاءاللہ ان کی مشکل کے لیے، پریشانی کے لیے دعا کی جائے گی، اللہ پاک ان کی مشکلیں آسان کر دے گا، اللہ ان کی ہر پریشانی کو دور فرما دے گا۔ اب دوستو آپ نے جمعۃ المبارک کے دن اس سورہ مبارکہ کو 11 بار پڑھنا ہے، 11 بار اس سورہ مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو بسم اللہ کے ساتھ ہی پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس کے بعد سورت کوثر شریف کو آپ نے پڑھنا ہے، بسم اللہ کے ساتھ ہی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورت اخلاص کو پڑھنا ہے، اس کو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور یہ صورتیں دونوں جو ابھی میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان دونوں صورتوں کو بھی 11 بار ہی آپ نے پڑھنا ہے۔ اس طرح عمل مکمل۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔